میانمار میں فوج نے اقتدار سنبھال لیا ہے۔ فوج کے سربراہ کو خونی جنرل کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، لیکن کیوں؟ فیس بک نے ایک مرتبہ اس کا اکاؤنٹ تک بلاک کر دیا اور امریکہ نے 2 مرتبہ اس شخص پر سفری پابندیاں عائد کر دی۔ میانمار میں مسلمانوں کا مستقبل مزید خطرے میں پڑ گیا۔ آج انہی ٹاپکس پر ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ دنیا میں مسلمانوں پر ہونے والے مظالم کی داستان یا مسلمانوں کے عروج و زوال کی تاریخی کہانیاں آپ سننا اور پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل اسلام بول کو سبسکرائب کیجیے۔ دوستو، میانمار ایشیا کا ایک ملک ہے جہاں 1 فروری کو فوج نے بغاوت کے ذریعے موجودہ جمہوری حکومت کو ہٹا کر مارشل لاء لگایا۔ سن 2017 میں میانمار کی معزول سربراہ آنگ سان سوچی کی سرپرستی میں فوج اور اس کے حامی گروپوں نے مل کر مسلمانوں پر مظالم اور قتل و غارت کی حد کر دی تھی۔ اس کے نتیجے میں روہنگیا مہاجرین کی بڑی تعداد نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئی تھی، جن میں سے 7.5 لاکھ افراد سمندر کا خطرناک سفر کر کے اپنے ہمسایہ ملک بنگلہ دیش پہنچے تھے، جہاں بنگلہ دیشی حکومت نے عالمی امدادی تنظیموں اور اسلامی ممالک کے تعاون سے ان کے لیے مہاجر کیمپ قائم کیے۔ یاد رہے کہ ان کیمپوں میں پہلے سے 2.5 لاکھ مہاجرین موجود تھے جو ماضی میں کیے گئے آپریشنوں کی وجہ سے بنگلہ دیش آ چکے تھے، لیکن اب یہ تعداد 2.5 لاکھ سے بڑھ کر 1 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ فرانسیسی جریدے کی رپورٹ کے مطابق میانمار میں فوج کی جانب سے حکومت پر قبضے کے ساتھ ہی روہنگیا مسلمانوں کی وطن واپسی کا عمل اب تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ اس وقت اقتدار ایسے گروہ کے ہاتھ میں آ چکا ہے جو مسلمانوں کا نسلی اور ازلی دشمن ہے، یعنی وہ ہے برما اور میانمار کی فوج۔ میانمار کی فوج روہنگیا مسلمانوں کی فطری دشمنی کے حوالے سے بدنام ہے۔ مشرقی علوم اور زبانوں پر تحقیقی کام کرنے والے ایک فرانسیسی انسٹیٹیوٹ کی ایک ماہر خاتون نے میڈیا کو بتایا کہ میانمار کی فوج نے لمبے عرصے تک روہنگیا مسلمانوں کی شہرت خراب کرنے، انہیں ہر طرح سے بدنام کرنے اور خوف کی علامت کے طور پر پیش کرنے کے لیے کام کیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق فوج میں تشدد کے ذمہ دار جرنیلوں کے خلاف عالمی سطح پر کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے بھی برمی فوج کا حوصلہ بڑھا ہے۔ خیال رہے کہ میانمار میں فوجی بغاوت کے ذریعے ملک کے سربراہ بننے والے جنرل مین آنگ ہیلنگ روہنگیا سمیت دیگر اقلیتوں کی نسل کشی کے حوالے سے بھی بدنام ہے۔ سن 2011 میں میانمار کے فوجی سربراہ بننے والے جنرل کو فروری 2016 میں آنگ سان سوچی نے مزید 5 برس کی توسیع دی تھی۔ ان کے دور میں جون 2012 اور اگست 2017 میں روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی کا سلسلہ تیز ہوا، جس میں بلا شبہ ہزاروں روہنگیا کو بدترین موت مار دیا گیا۔ اگست 2018 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے جنرل مین آنگ ہیلنگ کو میانمار میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی، جنگی جرائم اور نسل کشی کے جرائم میں ملوث قرار دے کر ان کے خلاف تحقیقات کی سفارش کی تھی۔ یاد رہے کہ جنرل مین ان 6 میانماری جرنیلوں میں سے ایک تھے جن کے خلاف عالمی ادارے نے کارروائی اور تحقیقات کی سفارش کی تھی۔ جنرل مین ہیلنگ کو میانمار میں خونی جنرل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کے سفاکانہ اقدامات اور جرائم کا دائرہ صرف اراکان صوبے تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے صوبوں بالخصوص شان اور کاچین میں بھی نسلی بنیادوں پر ان کی وحشیانہ کارروائیوں کا ایک وسیع ریکارڈ موجود ہے۔ امریکہ نے سن 2019 اور 2020 میں 2 مرتبہ خونی جنرل پر روہنگیا نسل کشی اور انسانیت کے خلاف جرائم میں ملوث قرار دے کر ان پر سفری پابندی عائد کی تھیں، جبکہ سوشل رابطوں کی ویب سائٹ فیس بک نے ان کا اکاؤنٹ بھی بلاک کیا تھا۔ عینی طور پر 64 سالہ جنرل مین آنگ ہیلنگ کو رواں برس یعنی اس سال جولائی میں 65 برس مکمل ہونے پر ریٹائر ہونا تھا، مگر اب اقتدار پر قبضے کے بعد توقع یہ ہے کہ یہ ریٹائر نہیں ہوں گے۔ رپورٹ کے مطابق میانمار میں 135 نسلوں پر مشتمل ایک کثیر النسل ملک ہے۔ اس ملک کے کئی صوبوں میں 8 علیحدگی پسند مسلح تنظیمیں بھی سرگرم ہیں، مگر فوج اور حکومت کا رویہ ہمیشہ سے صرف اور صرف روہنگیا مسلمانوں کے لیے مخالفانہ رہا ہے۔
یہی وجہ کہ سال 2019 میں میانمار کی حکومت نے عالمی دباؤ کے بعد بنگلہ دیش کے ساتھ مہاجرین کی واپسی کا معاہدہ کیا، تاہم فوج نے اس کے ساتھ ہی روہنگیا کے ہوم ٹاؤن ریاست اراکان میں دہشت گرد تنظیموں کی سرگرمیاں تیز ہونے کا پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا۔ کیونکہ فوج کو معلوم تھا کہ مسلمان دوبارہ ان کے وطن میں واپس آ رہے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے واپسی کے ساتھ ہی فوج نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیا کہ ان کے ملک میں دہشت گرد کارروائیاں شروع کر چکے ہیں۔ گویا فوج کا دوسرے لفظوں میں یہ کہنا تھا کہ مسلمان ہی دہشت گرد ہیں۔ اس ریاست میں بدھ علیحدگی پسند عسکری تنظیمیں کام کر رہی ہیں جو بدھ مت لوگوں پر مشتمل ہیں، اور برمی فوج اس کے خلاف ایک طرف کارروائیاں بھی کر رہی ہے، مگر روہنگیا کے مسلمانوں کے ساتھ مشترکہ دشمنی کی وجہ سے یہ تنظیم ماضی میں اسی فوج کے تعاون سے روہنگیا مسلمانوں کی نسل کشی میں بھی حصہ لیتی رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق یہ بدھ مت تنظیم اس دوران اس موقع سے فائدہ اٹھا کر روہنگیا مسلمانوں کے خالی کردہ مراکز، ان کے گھروں پر قبضہ کر کے اپنے تربیتی مراکز قائم کرتی رہی ہے۔ بہت سی رپورٹوں سے انکشاف ہوا کہ برمی اور بدھ مت تنظیموں کو بھارت کی انتہا پسند تنظیموں کی مدد بھی حاصل ہے۔ یہ تنظیمیں خطے میں مسلمانوں کی آبادی ختم کرنے کے درپے ہیں، اور اس مقصد کے لیے ان کی بدھ تنظیموں کے ساتھ تعاون اور رابطوں کی اطلاعات بھی موجود ہیں۔ راخین نامی صوبے میں برمی فوج نے بدھ مت گنڈوں کی دہشت گرد کارروائیوں کو حرکت الیقین نامی ایک تنظیم کے گلے ڈالا ہے، جس کے بارے میں کوئی خاص معلومات نہیں مل سکی، اور میانمار کے پیچیدہ سیکورٹی حالات سے باخبر تجزیہ کاروں کا ماننا ہے کہ مسلمانوں کی جانب سے انتہا پسندی کی جوابی کارروائیاں محض ایک پروپیگنڈا ہے، کیونکہ اس ملک کے مسلمان انتہائی ذلت آمیز زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ غربت، فقر، بھوک اور تنگ دستی کے ساتھ ساتھ مسلسل ذہنی نفسیاتی ٹارچر نے ان مسلمانوں کے حوصلے پست کر دیے ہیں، اور وہ کسی بھی قسم کی رد عمل کی کارروائی یا دفاعی کارروائی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فوجی بغاوت کے ساتھ میانمار کے کیمپوں میں محصور 1,60,000 روہنگیا متاثرین اور ملک میں باقی ماندہ 12 لاکھ روہنگیا مسلمان بغاوت کے بعد بھی غیر یقینی صورتحال کا شکار ہے، کیونکہ فوج نے آنگ سان سوچی کی سربراہی میں کام کر کے مسلمانوں کا سرعام خون بہایا تھا، اور اب یہ فوج خود اقتدار میں آ چکی ہے۔ ابھی آنے والے حالات بتائیں گے کہ برمی مسلمانوں کے لیے آنے والے دن کتنے سخت ہیں۔ میں اور آپ مسلمانوں کے لیے دنیا میں بسنے والے تمام امت مسلمہ کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے جتنا ہو سکے کوشش کر سکتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ ہم دنیا کے کسی خطے میں بھی مسلمان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں امن و امان اور اپنی حفاظت میں رکھے۔ چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کے اختتام کی طرف۔ اللہ حافظ۔